اور بیگم طریقہ بتا رہی ہے کہ آپ اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، اس سے میں کپڑے لے لوں گی، اور چولہے کا خرچہ، روٹی کا خرچہ میں گھر بیٹھ کے مزدوری کر کے کما لوں گی۔ تو حضرت عمر کہنے لگے ہاں یہ ٹھیک ہے۔ باہر آئے وزیر خزانہ مزاحم، انہیں بلایا کہ بھائی ہمیں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس چاہیے، یہ تنخواہ والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تنخواہیں لیتے ہیں۔ اس نے کاغذ قلم آگے رکھ دیا، کہا حضرت یہاں لکھ کے دے دیں آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے، میں تنخواہ دے دیتا ہوں۔ آپ مجھے لکھ کے دے دیں آپ 1 ماہ زندہ رہیں گے، میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں۔ چپ کر کے اٹھے، ایک لفظ نہیں بولے، گھر گئے۔ حضرت اپنی بیگم فاطمہ سے کہا بیگم بچوں سے کہہ دو کہ باپ کے پاس کپڑے لے کر دینے کی سخت نہیں ہے، اور خزانے ایسے بھرے پڑے تھے کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا۔ عید کی نماز ہوئی، نماز کے بعد جب ساری فیملی ملنے آئی اور بچے بھی ملنے آئے تو ان کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگے بچوں آج تمہیں دکھ تو ہوگا اپنے باپ پر کہ ایک جوڑا کپڑا بھی لے کر نہ دیا عید کا۔ تو ان کے ایک بیٹے نے کہا ابا جان آج ہم بڑے خوش ہیں، ہمارا سر اونچا ہے کہ ہمارے باپ نے مسلمانوں کے مال پہ ڈاکہ نہیں ڈالا، ہمیں قربانی کا بکرا بنایا، لیکن مسلمانوں کے مال میں خیانت نہیں کی۔ یہ ان کا طرز حکومت تھا، اس طرح انہوں نے حکومت کی۔ گھر میں تشریف لائے تو بیٹیوں سے بات کی تو انہوں نے منہ پہ ایسے دوپٹہ رکھا ہو، منہ پہ دوپٹہ رکھ کے بات کریں تو فرمانے لگے کپڑا تو ہٹاؤ، دوپٹہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو گھر کی خادمہ زور زور سے رونے لگی، کہنے لگی امیر المومنین آج آپ کی بیٹیوں نے کچا پیاز توڑ کے روٹی کھائی ہے تو وہ اس کی بو ہے منہ میں، آپ کو بو سے نفرت ہے اس لیے منہ پہ کپڑا رکھ لیا ہے۔ تو حضرت عمر اتنا روئے کہ ان کی داڑھی تر ہو گئی۔ کہنے لگے آخر میں جب تھوڑا آسرے میں آئے کہا میری بیٹیوں تمہارا باپ تمہیں بڑے اچھے کھانے کھلا سکتا ہے لیکن میں جہنم کو برداشت نہیں کر سکتا، میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا۔